اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی مبارک کتاب نازل فرمائی ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد پر اس کائنات کے اندر بہت سی غیر محسوس تبدیلیاں کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے آپ کے گھر اور آپ کے مکان پر اگر کسی معزز محترم مہمان کی آمد ہو تو آپ اس کے لیے اپنے گھر کے اندر بہت کچھ تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں بہت کچھ چیزوں کو سنوار دیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو آپ اپنے گھر میں لوگوں کے سامنے سے دور کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو مہمانوں کے استقبال کے لیے آپ دوسری جگہ سے بلا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے کی آمد پر اس کائنات میں بہت سی ایسی تبدیلیاں کرتا ہے جسے ہم محسوس تو نہیں کرتے، البتہ ہمارا اس پر ایمان ضرور ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے اور یہ مبارک مہینہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبارک اور فضیلت والا ہے، اس کی تفصیل میں نہ جا کر کے صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث اختصار کے ساتھ صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے، البتہ تفصیل کے ساتھ سنن نسائی اور سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، پہلی ہی شب یعنی جیسے ہی 29 شعبان کو چاند دکھا، اور اگر چاند نہیں دکھا تو شعبان کی 30 تاریخ کو جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ہی جتنے شیطان اور شرکس بدماش قسم کے جن ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں جکڑ دیتا ہے، انہیں باندھ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں کے لیے اپنی رحمت اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندوں پر رحم کرتے ہوئے اور اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، ان میں سے کسی دروازے کو بھی کھلا نہیں چھوڑتا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں ایک عام منادی، ایک عام ندا، ایک عام پکار کرواتا ہے، ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارے لیے یہ پیغام ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے وہ شخص جو نیکی کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، اے وہ شخص جو شخص کی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کا پر حریص ہے، تو سست نہ پڑ جا، تو اپنی ہی حالت پر باقی نہ رہ۔ اللہ نے تیرے لیے اتنی تبدیلیاں کر دی ہیں تو تو اپنے اعمال کے اندر بھی تبدیلیاں لے آ۔ اگر عام دنوں میں صرف فرض نماز پر اکتفا کرتا رہا ہے تو کم سے کم اس مہینے میں تہجد کی نماز تو پڑھ لے۔ اے بندے، تو عام دنوں میں اگر صرف پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا رہا ہے یا مہینے کی صرف 3 تاریخ کا روزہ رکھتا رہا ہے یا کسی وجہ سے تو روزے نہیں رکھ پاتا، تو اب
اس حالت میں تبدیلی لے آ اور اس مبارک مہینے کے اندر روزہ تو رکھ۔ اے وہ نیک بندے جو قرآن کی تلاوت تو کرتا رہا ہے لیکن روز آنا صرف ایک پارے ہی پر اکتفا کرتا تھا، اب ذرا اس میں تبدیلی لے آ اور وہ ایک پارہ بڑھ کر کے 2 3 4 تو ہو جانا چاہیے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے خیر کرنے والے، اقبل آگے بڑھ، کوشش کر، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، تیرے لیے اب سامنے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو کوشش تو کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائی کرنے والے، اے وہ شخص جو گناہ کیا کرتا تھا، اے وہ شخص جو اپنی نمازوں میں کوتاہی سے کام لیتا تھا، اے وہ شخص جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اے وہ شخص جس نے اپنے معاملات کو صاف نہیں رکھا تھا، کم سے کم اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہوئے اپنے اندر تبدیلی تو لے آ اور ان چیزوں سے باز رہ جا۔ یا باغی الشر اقصر، تو سمجھ اب تیرے جو اعمال رہے ہیں وہ جہنم میں لے جانے والے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جہنم کے دروازے اب بند کر دیے ہیں، زبردستی اس دروازے کو تو کھولنے کی کوشش نہ کر، بلکہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس طرف تجھے متوجہ ہونا چاہیے۔ یا باغی الشر اقصر، اور صرف یہی نہیں کہ ایک ہی بار ہے، یاد رکھ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو کوشش کر کے اپنا نام ان لوگوں میں تو لکھوا لے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، ان لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش تو کر جن لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ندا صرف ایک ہی رات کو نہیں ہے بلکہ رمضان کی ہر شب کو یہ ندا دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر شب کو اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کے اندر جو کام ہیں ہمیں ان کاموں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس مبارک مہینے کا سب سے اہم کام ساتھیوں جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جسے عربی زبان میں اسے صوم کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے رک جانے کے، جس کے معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنے کے۔ یہ روکا رکھنا بات نہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ روکا رکھنا کھانا پانی ترک کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ روکا رکھنا لوگوں سے میل جول کم کرنے پر بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے روزے کی نیت کر لی ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ لیکن اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ جسے قرار دیا ہے وہ روزہ ہے کہ بندہ کھانے اور پینے، میاں بیوی کے تعلق اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھے جو روزہ رکھنے کے منافی ہے۔ یہ گویا روزہ رکھنے میں اسلام کے اندر 3 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کی نیت ہونا چاہیے کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، ورنہ اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے سویا اور مغرب کے وقت وہ بیدار ہوا اور سوچتا ہے کہ چلو اب تو پورا دن گزر ہی گیا ہے، 1 گھنٹے باقی ہیں، روزہ پورا کر لیتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے روزہ کی نیت نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز روزے کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ رک جانا، رکے رہنا،
یہ رکا رہنا کچھ چیزوں کے لیے ضروری ہے اور کچھ چیزوں کے لیے ضروری تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے، پانی پینے، میاں بیوی کے تعلق اور ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے اور ہر وہ چیز جو روزے کے منافی ہے، ان تمام چیزوں سے رکے رکھنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اسی طریقے سے ضروری ہے کہ یہ رکا رہنا اور یہ نیت دن کے ایک مخصوص وقت میں ہونا چاہیے، اور وہ وقت کب ہے؟ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک۔ فجر کے طلوع ہونے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک نہ ہی فجر سے پہلے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ سورج ڈوبنے کے بعد کا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزہ جو رکھا جائے گا وہ یہی رکھا جائے گا طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ پھر رات کے داخل ہونے تک تم اپنے روزے کو پورا کرو۔ یہ روزہ ساتھیوں مسلمانوں کے اوپر ہی نہیں بلکہ جتنی امتیں اس دنیا میں آئی ہیں ان تمام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت نوح کی قوم ہو، ہر قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا۔ یہ روزہ امت مسلمہ کے اوپر کب فرض کیا گیا اور اس کی فرضیت کے مراحل کیا رہے ہیں، اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی تھے تو آپ روزہ رکھتے تھے اور آپ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور وجوبی طور پر حکم دیا۔ پھر دوسری ہجری شعبان کے مہینے میں مسلمانوں کے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مبارک کتاب نازل کی ہے۔ یہ کتاب جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ساری دنیا کے لوگ اگر ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں وہ راستہ جو انہیں دنیا میں سکون عطا کرے، وہ راستہ جو آخرت میں انہیں جنت تک لے کر کے جائے، تو اس راستے کی طرف رہنمائی اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اب جو قبول کرتا ہے تو گویا کہ اسے اللہ کی طرف رہنمائی ملے گی، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کے لیے اس کتاب میں دلیل موجود ہے، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے، حق اور باطل کے اندر، ایمان اور کفر میں، گمراہی اور ہدایت کے اندر فرق کرنے کے لیے اس قرآن کے اندر دلائل موجود ہے۔ لہذا فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں کا جو شخص اس مبارک مہینے کا پالے، اس مبارک مہینے کو پالے، وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو گویا یہ آیت جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر روزے کو فرض کر دیا۔ یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہے ساتھیوں، اس سلسلے میں چند باتیں مجھے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مبارک اس روزے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے آداب کیا، اس مبارک فریضے کے جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں جن کو بجا لانا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ آداب کیا ہیں جن کا بجا لانا اگرچہ ہمارے اوپر ضروری نہیں لیکن اس روزے کا مکمل ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر آخر میں اگر وقت رہا تو چند باتیں اس فریضے یعنی روزے سے متعلق بعض جو احکام ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روزے کو جو ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس روزے کو اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اس قدر اہمیت دی ہے کہ کسی بھی انسان کا اسلام اور دین اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس مہینے کا روزہ وہ نہ رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مہینے کا روزہ ضروری تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں ضروری ہے کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم اسلام کے اندر کوئی فرق پڑے گا یا ہم مسلمان نہیں رہ جائیں گے، تو ایسا شخص صرف یہی نہیں کہ گنہگار مسلمان ہے بلکہ ایسا شخص کافر ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کو بنیادی قرار دیا ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادتین کا اقرار کرنا ہے، نماز 5 وقت کی نماز کا پڑھنا ہے، 1 مہینے کا روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور حج کرنا ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز کو استطاعت کے باوجود اگر کوئی انسان چھوڑ دے رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس کے بغیر بھی ہمارا اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا، تو وہ انسان مسلمان نہیں سمجھا جائے گا بلکہ کافر متصور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑے واضح الفاظ میں مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث احلف علیہن، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کھائے ہوئے صادق و مصدوق ہیں، لیکن آپ قسم کھا کر بیان فرما رہے ہیں ثلاث احلف علیہن، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 باتیں جن کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھا کر کے یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یاد رکھو، جس شخص کا اسلام میں ایک حصہ ہے وہ اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا اسلام میں حصہ نہ ہو۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، نمازی اور بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین مساوات ہے، یہ بات مکمل طور پر صحیح نہیں بلکہ بہت غلط ہے، بہت اعتبار سے۔ اسلام دین مساوات نہیں بلکہ اسلام دین عدل ہے، یعنی عدل کا معنی ہے ہر ایک کو اس کا مقام دیتا ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو برابر قرار دے رہا ہے۔ ایک شخص ہے فاسق اور فاجر ہے، ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص ہے جھوٹ بولتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی اسے اس جگہ پر کہاں کھڑا کیسے کھڑا کر دے گا جو آدمی پکا نمازی اور کبھی جھوٹ بولنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے ثلاث احلف علیہن، 3 باتیں ایسی ہیں کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کا اسلام میں حصہ رکھا ہے اسے اس شخص کے برابر نہیں کر دے گا جس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام کے 3 حصے ہیں، اسلام کے 3 حصے ہیں، یعنی شہادتین کے بعد 3 حصے ہیں۔ الصلاۃ سہم والصوم سہم والزکاۃ سہم، نماز ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے۔ یہ 3 چیز حصے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز کوئی انسان چھوڑ دے رہا ہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو ان
تین باتوں پر عمل کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر روزے کی یہ اہمیت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اسے دین کی ایک بنیادی چیز قرار دی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادتین کا اقرار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا ہے۔ اس کی مثال یہ لے لیجئے کہ آپ نے کسی ٹھیکیدار سے کہا کہ تم میرے لیے ایک کمرہ بنا دو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا۔ وہ شخص آپ کا کمرہ تیار کرتا ہے لیکن چاروں دیواریں کھینچ دیتا ہے لیکن چھت نہیں لگاتا، اور اس سے کہتا ہے کہ یہ لو، آپ سے کہتا ہے اور میرا پیسہ دو، تو آپ اسے کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اس گھر کا کیا فائدہ ہے، نہ ہمیں سردی سے بچائے گا، نہ گرمی سے بچائے گا، اور نہ ہی بارش سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے وہ چھت بھی لگا دے اور 3 دیواریں بنا کر کے ایک دیوار چھوڑ دے اور آپ سے کہے کہ آپ یہ دیکھیے آپ کا گھر تیار ہو گیا ہے، آپ ہمارا پیسہ ادا کیجئے یا آدھا پیسہ ادا کیجئے، تو آپ کبھی آدھا پیسہ بھی ادا کرنے پر تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے ہمارا تمہارا اتفاق تھا کہ پورا گھر بننا چاہیے، دیوار نہیں ہے، یہ نہ چور سے محفوظ رہے گا، نہ کتے سے محفوظ رہے گا، نہ گرد سے ہمیں محفوظ رکھے گا، نہ سردی اور ہوا سے ہمیں محفوظ رکھے گا، ایسے گھر کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہی مثال ہے اسلام کی۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر کے نہیں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت لوگ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ اگر ہم نماز نہ بھی پڑھے تو ہمارے اسلام کے اندر ہم پورے مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارا ختنہ ہوا ہے، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمارا نام اسلام مسلمان رکھا گیا ہے۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام مقبول نہیں ہے جس کے اندر نماز نہ پائی جائے۔ اللہ کے ہاں وہ اسلام مقبول نہیں جس میں روزہ نہ پایا جائے، اللہ کے ہاں وہ اسلام مقبول نہیں جس میں زکوٰۃ نہ پائی جائے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر پائی جانی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو بڑی اہمیت سے نوازا ہے۔ مثال کے طور پر تفصیل میں نہ جا کر کے میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں بڑے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو یہ اہمیت دی ہے کہ روزہ اسلام کا ایک بڑا اہم رکن ہے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز اس کو سمجھنا چاہیے، روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کی زکوٰۃ کی حیثیت دی ہے۔ جس طریقے سے انسان کے پاس اگر مال ہے، اس کی ضرورت بھر کا مال ہے، اور پھر اس کے اوپر اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس میں سے 2.5% نکال کر کے غریبوں اور مسکینوں کو دینا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اور وہ صحت صرف اتنی ہی نہیں کہ زندہ ہم رہیں، نہیں، بلکہ وہ صحت کام کرنے کی ہے، کوشش کرنے کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ جسے اللہ تبارک ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری عبودیت کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا بندے کے اندر ہماری بندگی کہاں تک پائی جاتی ہے۔ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ یہ مانتا ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود ہے، لیکن ہم اس کے اوپر روزہ فرض کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ ہماری بندگی کہاں تک بجا لاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تجھے ایک وقت میں کھانے کی اجازت دی ہے، لیکن ایک وقت متعین کر دیا ہے، اس وقت میں تمہارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، تاکہ آزمائے کہ بندہ ہماری اپنی بندگی کا کہاں تک ثبوت دیتا ہے کہ ہمارا وہ بندہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر ایک حکمت رکھی ہے اور یہ اہمیت دی ہے کہ یہ روزہ انسانی صحت کے لیے بہت بڑی ضمانت ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے
ہماری صحت خراب ہو جائے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ شریعت نے روزے کی جو اہمیت رکھی ہے، مثال کے طور پر ایک مہینے میں 3 دن کا روزہ یا ہر ہفتے 2 دن کا روزہ، یہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ انسان کی صحت اور بنتی ہے۔ جیسا کہ موجودہ دور میں ڈاکٹروں نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت میں نکھار آتا ہے، بلکہ اب تو آپ یورپ میں چلے جائیں گے، آپ کو بعض ایسے مرکز ملیں گے جہاں لوگوں کا علاج انہیں 12 گھنٹے 13 گھنٹے 11 گھنٹے بھوکے رکھ کر کے کیا جاتا ہے، انہیں بھوکا رکھا ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی اس بات کا اقرار ڈاکٹر کر رہے ہیں، اس روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی صحت رکھی ہے۔ اس کی ایک عام مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آپ کے گھر فریج رہتی ہے، ایک فریزر ہے، اس کے بارے میں کوئی جانکار انجینئر ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ فریزر آپ کا اور فریج اگر 24 گھنٹہ برابر چل رہی ہے تو وہ کام کرے گی، لیکن ایک دن آ کر کے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اور اگر وہی فریج آپ روز آنا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بند کر دیا کریں، اس کا پلک نکال دیں، اسے آرام دیں اور آرام دینے کے بعد پھر اسے چالو کرے، تو اس فریج کی عمر کے اندر اضافہ ہو جایا کرتا ہے، وہ زیادہ مدت تک کام کر سکتی ہے۔ اس کی ایک عام مثال لے لیجئے، آپ گاڑی مثال کے طور پر سفر کر رہے ہیں، ایک گاڑی ہے، آپ اسے 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر برابر لے کر کے چلیے، اگر کمزور گاڑی ہے تو شاید وہ بیٹھ جائے، لیکن آپ 100 کلومیٹر چلیے اور 1 گھنٹے اسے ریسٹ دے دیجئے، پھر 100 کلومیٹر چلیے، 1 ریسٹ دے دیجئے، تو کمزور سے کمزور گاڑی بھی وہ اپنا سفر طے کر لے گی۔ اسی طریقے سے انسان کے معدے اور اس کی مشین کی مثال ہے کہ اسے اگر ہفتے میں مہینے میں کچھ وقت کے لیے آرام کرنے دیا جائے معدے کو، تو پھر بعد میں معدہ بڑی اچھی طریقے سے وہ کام کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ روزے کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے ہماری زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے اسے ضامن قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ان فضیلت سے متعلق میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت سے متعلق رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ روزے کی فضیلت اگر انسان جان لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے وہ روزہ رکھنے میں اس کے اندر مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ساتھیوں، روزہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، میں اس سے متعلق صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں، اس لیے کہ اگر صرف روزے کی فضیلت اگر میں بیان کرتے چلوں، اللہ نے اس روزے کی جتنی فضیلت رکھی ہے تو اس کے لیے ایک مجلس درکار ہے۔ میں چھوٹا سا طالب علم جب نوٹ کرنے لگا تو میرے سامنے روزے کے 12 سے 13 فضیلتیں آئیں کہ روزے کے اندر اللہ نے یہ فضیلت رکھی ہے، اور یہ عام حدیث سے ثابت ہے، اگر استنباطات کیا جائے اور اس کے میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن عام جو فضیلتوں کو چھوڑ کر کے صرف 2-4 خاص فضیلتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی فضیلت یہ دیکھیے، جو سب سے بڑی فضیلت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے روزے کو ایسے فضل سے نوازا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اعمال، نماز اس کی فضیلت کو، اس کے اجر کو بیان کر دیا ہے، زکوٰۃ اس کے اجر کو بیان کر دیا ہے، حج اس کے اجر کو بیان کر دیا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا ہے، صرف یہ کہہ دیا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ غور کریں تو بندے اور صرف رب کے درمیان کا ایک راز ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ نماز آپ پڑھیں گے لوگ دیکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے، تو گویا آپ نماز پڑھیں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پڑھ سکتے ہیں نا، حالانکہ پڑھنا نہیں، لیکن کوئی انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، لیکن اس طریقے سے حج انسان کرے گا اس میں دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دے گا اس میں دکھاوا پیدا
لیکن روزہ انسان اگر نہ رکھنا چاہے، لوگوں کے سامنے روزہ تو ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اگر چھپ کر کے کھاتا پیتا رہے یا نیت ہی کر لے کہ میں روزے سے نہیں ہوں، تو اس کا روزہ ہوگا؟ جی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر صرف اور صرف اللہ کو اطلاع ہوتی ہے اور کسی اور کو کوئی مطلع اس پر نہیں ہو سکتا۔ دکھانے کے لیے حقیقت میں کوئی آدمی روزہ، اس لیے کہ ذرا سوچیں آپ، روزے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اولت نیت ضروری ہے نا، اور روزے کے لیے کھانے پینے میاں بیوی کے تعلق سے رکنا ضروری ہے نا۔ اگر انسان چاہ لے اپنی بیوی جو اس کے سب سے قریب، اس کا جسم اس کے قریب ہوا کرتا ہے، وہ سمجھے کہ میاں روزے سے ہیں، لیکن وہ روزہ نہ رکھے، نیت ہی نہ کرے، اور روزے کی چونکہ مدت زیادہ ہوا کرتی ہے، کہیں بھی جا کر کے باتھ روم میں اکیلے جاتا ہے، وہاں جا کے ایک گھوٹ دو گھوٹ پانی پی لے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ ایک بات اور ہے، دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے مشرک قومیں ہیں، انہوں نے اپنے معبودوں کے سامنے سجدہ کیا ہے، ان سے دعا کی ہے، ان کے لیے نذر مانی ہے، صدقہ اور خیرات کیا ہے، ان کے لیے حج کیا ہے، قصد ارادہ کیا ہے، وہاں گئے ہیں، طواف کیا ہے، لیکن کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کسی بت کے لیے کوئی آدمی روزہ رکھا۔ روزہ صرف کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طریقے سے علماء نے یہ کہا ہے، قیامت کے دن اگر کوئی آدمی ظالم ہے، اللہ تعالیٰ قیامت دن مظلوم کو اس کی نماز دے دے گا، اس کی زکوٰۃ دے دے گا، اس کا حج دے دے گا، صدقہ اور خیرات دے دے گا، لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ مظلوم کو نہیں دے گا۔ کس کے پاس کس کے لیے رکھے گا؟ صرف روزے دار کے لیے۔ تو فَإِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اس بات کے اوپر غور کریں، اور ہم کم توجہ دیتے ہیں، گناہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے لیے بڑی ہی بری چیز ہے۔ اگر سمجھیں آپ تو کئی اعتبار سے بری چیز ہے۔ ایک اعتبار سے بری چیز تو گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے نا۔ ذرا سوچیں، آپ اپنے کفیل کی نافرمانی کریں، اپنے باپ کی نافرمانی کریں، اپنے استاد کی نافرمانی کریں، اگر وہ کہہ دے کہ ہاں ہم نے معاف کر دیا ہے، پھر اس کے سامنے آپ حاضر ہوں گے تو شرمندگی ہوگی کہ نہیں؟ شرمندگی ہوگی نہیں شرمندگی؟ ذرا اللہ تعالیٰ کا مقارنہ ان لوگوں سے کیا ہے؟ ذرا سمجھتے ہیں، کوئی حیثیت ہے اللہ کا مقارنہ؟ ہم آپ سوچتے نہیں ہیں گناہ جو ہے کس قدر قبیح چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے، کہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں چھوٹا گناہ ہے۔ چھوٹا گناہ یہ نہ سمجھیے، یہ سمجھیے کہ کس ذات کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہمارے لیے بعض ایسی چیزیں رکھ دے جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور کتنا کفارہ سمجھیے، 1 مہینے کا آپ روزہ رکھیں، آپ کے پورے سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ عاشورہ 1 دن کا روزہ رکھیں، اللہ آپ کے پچھلے تمام سالوں کے گناہوں کو، بلکہ 1 روزہ اللہ نے رکھا ہے، کوئی ایسی نماز اللہ نے نہیں رکھی، اللہ نے کوئی صدقہ ایسا نہیں رکھا ہے، روزے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بندہ 1 دن کا روزہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ وہ کون سا روزہ ہے؟ عرفہ کے دن کا
روزہ. تو روزے کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا بڑا کفارہ بنایا ہے. ایک اور فضیلت کے اوپر آپ ذرا غور کریں، کاش کے ساتھیوں ہم اور آپ اس پر توجہ دے لیں. ذرا غور کریں آپ، قیامت کے دن ہر شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا حاضر ہوگا. کوئی کسی کے ساتھ نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ بیٹا، نہ بیٹی. یہ ایسے رشتے ہیں جو بالکل قریبی ہیں. لیکن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ذرا غور کریں، یوم یفر المرء من اخیہ. اگر ہمارا اور آپ کا ایمان قیامت کے دن پر ہو تو اللہ کی قسم اس آیت کو ہمارے اندر لرزہ طاری کر دینا چاہیے کہ جس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. بھاگنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی شفاعت. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور پھونکا جائے گا وہاں پر کوئی نسب، کوئی تعلق، کوئی رشتہ کام نہیں دے گا. اور رشتے کا کام دینا تو دور کی بات ہے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. اور یہی نہیں کہ لوگ دیکھ نہیں رہے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. بیوی دیکھ رہی ہوگی کہ میرا شوہر جہنم میں جا رہا، بیٹا دیکھ رہا ہوگا کہ میری ماں جہنم میں جا رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا عذاب کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، لیکن اس تب دیکھنا بھی نہیں چاہے. یوم یفر المرء من اخیہ. ایسے وقت میں اگر کوئی چیز آپ کے کام آنے والی ہے تو ان میں سے ایک چیز روزہ ہے. کیا ہے؟ روزہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد میں، طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندوں کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سفارش کریں گے. جی ذرا سوچیں، روزے کی کتنی عظیم فضیلت ہے. جس دن ایک نبی بھی اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، ایک نبی بھی اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس دن کے لیے اگر کوئی چیز آپ کے کام آ سکتی، کون سی چیز ہے؟ وہ روزہ ہے. کون سا ہے وہ؟ قرآن مجید تلاوت. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اہمیت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول بھی فرمائے گا. اس طریقے ساتھیوں روزے کی بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ نے روزے دار کے لیے ایک دروازے کو خاص کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزے کو جہنم اور بردے کے درمیان ڈھال قرار دیا ہے. الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار. اللہ نے روزے کو ڈھال بنایا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا روزہ بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 70,000 سال کی مسافت کی دوری کر دیتا. ہم سے روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ اس لیے کہ ہم روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اگر ہم روزے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھ لیں تو ہم سے روزہ، فرض روزے کیا، ہم سے نفلی روزے بھی نہیں چھوٹیں گے، نفلی روزے بھی نہیں چھوٹیں گے. اس لیے ساتھیوں، آپ جو یہاں پر بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، یہ بڑی عظیم چیز ہے. آپ غور کریں کہ صرف فرض روزے ہی پر اکتفا نہ کریں، کم سے کم مہینے میں 3 روزہ رکھنے کی اپنی عادت بنا لیں. کم سے کم 3 روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس پر عہد لیا کرتے تھے، وعدہ لیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر، 3 کا نام مجھے یاد ہے جن کی حدیث بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث کے اندر ہے کہ میرے خلیل نے مجھے 3 بات کی وصیت کی ہے، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں.
3 بات کی وصیت. وہ بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وتر پڑھ کر کے سونا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا. تیسری وصیت یہ ہے کہ 2 رکعت چاشت کی نماز نہ چھوڑنا. یہ تینوں چیزیں ہیں، فرض تینوں نہیں ہیں، تینوں واجب ہیں. لیکن آپ صحابہ سے عہد لیا کرتے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہنم کا مرحلہ اور حشر کا مرحلہ میرے بھائیوں بڑا سخت ہے، اس سے بچنے کی تیاری کی ضرورت ہے. اور تیاری میں روزہ رکھنا ایک بڑی اہم تیاری ہے. تو میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا تھا کہ روزے کے بڑے فضائل ہیں، میں ان فضائل کو نہیں بیان کر سکتا. اب میں آتا ہوں چند باتیں وہ جو روزے کے احکام سے متعلق ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے جاننا، وہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ کن پر فرض ہے. یہ سمجھیں، روزہ کن پر فرض ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر روزہ فرض کیا ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ فرض ہے. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ بن جائے. روزہ رکھنے میں رکاوٹ بنے. یہ رکاوٹ وقتی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور رکاوٹ مستقل طور پہ ہوتے ہیں. میں اس کے بارے میں بعد میں ذکر کروں گا آپ سے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ کیا ہے، کس پر فرض ہے. ہر مسلمان پر جو عاقل ہو، عقل رکھتا ہے اور جو بالغ ہو چکا ہے اور روزے پر اسے قدرت حاصل ہے، روزے پر اسے قدرت حاصل ہے اور روزہ رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. کافر پر روزہ فرض نہیں، مجنون اور پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے. یہیں پر اسی لیے ایک مسئلہ بیان کر دوں. بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ابو روزہ نہیں رکھ پاتے. ہم بہت جلدی یہ فتویٰ دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف سے کھانا کھلاؤ. نہیں، پوچھنا چاہیے کیا آپ کے ابو یا آپ کے امی جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں ان کے ہوش ٹھکانے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں پہچانتے، آپ کو نہیں پہچانتے. ان کو یہ احساس ہے کہ نہیں احساس ہے کہ ہاں بھائی نماز کا وقت کیا ہے. یعنی ان کی عقل کام کر رہی نہیں کام کر رہی. اگر عقل کام نہیں کر رہی ہے تو ان کے اوپر روزہ فرض ہے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں روزہ فرض نہیں ہے لیکن ہم ان کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یہ بدعت ہے. یہ چیز کیا ہے؟ بدعت. آپ مسکین کو ان کی طرف سے کھانا دیجئے لیکن روزے کے لیے نہ دیجیے کہ ہاں بھائی روزہ نہیں رکھ رہے. کیوں؟ اس لیے جب ان کے اوپر روزہ ہے ہی نہیں، روزہ ان پر ساقط ہے، ان سے مطالبہ ہی نہیں ہے، تو ان کے طرف فدیہ آپ کیسے دیں گے؟ تو روزہ فرض ہے مسلمان کے اوپر، عاقل کے اوپر، اور کس پر؟ بالغ پر. بالغ کے اوپر مرد ہے یا عورت؟ مرد بالغ کب ہوتا ہے؟ جب 3 صفت اس کے اندر پائی جائے. تو علماء کہتے ہیں کہ 15 سال کا ہو جائے، یا اس کے شرمگاہ کے ارد گرد بال آ جائیں کالے، یا اسے خواب میں احتلام ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے، اور چوتھی چیز عورت کے بارے میں ہے کہ اسے حیض آ جائے. یہ چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی گئی تو وہ بالغ ہے. اب اس کے لیے روزہ چھوڑنا قطعاً جائز نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اسلام کا رکن قرار دیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے. دوسری بات یہ ہے کہ روزے کے واجبی جو احکام ہیں، واجبی احکام. مثال کے طور پر دیکھیے، روزہ کب رکھا جائے گا؟ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا. تو گویا جب مہینہ آ گیا تو ہمارے اوپر کیا روزہ رکھنا واجب ہے. لہذا اگر رمضان کا مہینہ داخل نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ داخل نہیں ہوا ہے،
تو بعض لوگ کہتے ہیں ارے بدلی تھی دکھائی نہیں دے رہا ہے لہذا ہم احتیاطاً روزہ رکھیں گے، یہ ایسا کرنا بدعت ہے، ایسا کرنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت سلمان کی شاید حدیث ہے حضرت عمران کی کہ من صام یوم الذی یشک فیہ، جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس دن روزے کے بارے میں شک ہے کہ رمضان آیا کہ نہیں آیا، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے۔ اور رمضان ہمیں معلوم کیسے ہوگا کہ رمضان آ گیا ہے؟ کیلنڈر سے؟ جی کیسے معلوم ہوگا؟ چاند سے؟ روزہ معلوم کرنے کا دو طریقہ ہے ساتھ، ایک تو یہ ہے کہ چاند دکھائی دے، چاند لیکن نابینا ہے، چاند دیکھے گا نہیں، کیا کرے گا؟ ہم لوگ چاند دیکھتے ہی نہیں کہ دیکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی پھر ہاں کوئی ایسا شک، ایسے لوگ خبر دیں جو قابل اعتماد ہو کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے، انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ تو پہلی چیز رمضان کا داخلہ کیسے معلوم ہوگا کہ چاند دکھائی دے دے، اور دوسری چیز شعبان کے 30 دن پورا ہو جائے۔ اگر 29 کو چاند نہیں دکھا تو ہم کیا کریں گے؟ شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں تو چاند دیکھیں گے ہم؟ چاند دیکھنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو داخلہ ہے وہ کس طریقے سے؟ دو طریقے سے ہو سکتا ہے نا۔ تیسری چیز یہ ہے، دوسری بات اس سے متعلق کہ دیکھیے روزے کے لیے نیت کا پایا جانا بہت ضروری ہے، اور یہ مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کب سے نیت؟ سورج طلوع ہونے، فجر طلوع ہونے کے پہلے نیت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شخص 29 شعبان کو سویا اور معلوم نہیں تھا کہ ہاں چاند ہوا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے چاند ہوگا تو ہم روزہ رکھیں گے، اٹھتا کب ہے؟ فجر کے بعد اٹھ رہا ہے، فجر کے بعد اٹھ رہا ہے۔ اب اس سے کہا گیا کہ ہاں بھائی آج روزہ ہے، اس نے کہا ہم نے تو سحری کھائی نہیں، ہم تو نیت کی ہی نہیں، تو اس کا روزہ ہوگا نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کی یہ نیت رہی ہو کہ اگر چاند ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا چاہے سحری کھاؤں یا نہ کھاؤں، اٹھ گیا تو سحری کھا لوں گا، نہ اٹھا تو پھر ہماری نیت ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ سوتا ہے اس شک میں ہے کہ پتہ نہیں کل روزہ ہو کہ روزہ نہ ہو، کل روزہ ہے کہ روزہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا خبر آئے گی تو، اب اگر وہ سو گیا فجر طلوع ہونے سے پہلے نہیں بیدار ہوا تو اس کا روزہ نہیں ہے، الا کہ نفلی روزہ ہو، الا کہ نفلی روزہ ہو تو دوپہر سے پہلے بلکہ دوپہر کے کچھ بعد بھی نیت کر سکتا ہے۔ البتہ فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ دیکھیے ہم یہ سمجھیں کہ روزے کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں۔ میں چند مسائل آپ کے سامنے روز متعلق رکھتا ہوں۔ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ روزے کو توڑنے والی سب سے اہم جو چیز ہے وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا ہے، یعنی انسان روزے کی نیت کیا اس شخص نے طلوع فجر سے پہلے، لیکن دل میں غروب ہونے سے پہلے سورج کے وہ میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا، اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا۔ البتہ اس کے اوپر احکام کیا آئیں گے؟ علماء کہتے ہیں اس کے اوپر متعدد احکام ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ زنا سے برا کام اس نے کیا ہے، چوری سے برا کام اس نے کیا ہے، پہلا کیا؟ میاں بیوی تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اب روزہ باقی، چاہے دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں تیسری چیز دن میں بھوکا پیاسا رہے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے گا، اور صرف یہی نہیں، اسے ایک روزے کے بدلے اب 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے،
درمیان میں چھوڑنا نہیں ہے. کسے ایک روزہ سے چھوڑا ہے, کتنے 2 روزے. مسئلہ خطرناک ہے, سمجھنا چاہیے, خاص طور پر وہ جوان لوگ جو رمضان اور شعبان میں چھٹی جاتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, انہیں اس مسئلے کی خطرناکی کو سمجھنا چاہیے. جی کتنا 2 مہینے کے روزے, 1-2 روزے نہیں, کتنے 2 مہینے کے روزے انہیں رکھنے پڑیں گے. اب آدمی اگر سمجھے گا 2 مہینے کے روزے تو کبھی بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا. جاؤ بھائی کوئی بات نہیں, تم چھت پر رہو, میں نیچے ہاں سوؤں گا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں ہنسنے کی بات, مسئلے کی بات ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر غلطی کر جاتے ہیں, وہ چھپا لیتے ہیں معاملے کو. تو یہ 5 چیزیں ان کے اوپر ہیں. ان کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا انہوں نے, جو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی ضرورت ہے. دوسری چیز, ان کا روزہ فاسد ہو گیا ہے. تیسری چیز, بہت سے علماء کے نزدیک اگرچہ روزہ فاسد ہو گیا لیکن دن بھر کچھ کھائے پیے گا نہیں. چوتھی چیز, اسے اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے, اور مزید 2 مہینے کا روزہ رکھنا ہے لگاتار. وہ بھی اگر 1 مہینے کا روزہ رکھا اور پھر چھوڑ دیا تو کیا کرے گا؟ اب دوبارہ اسے شروع کرنا ہوگا, الا یہ کہ بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو الگ بات ہے. دوسری چیز جو انسان کے روزے کو توڑتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے. کھانا, اور چاہے وہ چیز کا کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ چیز انسان کی غذا ہے یا غذا. پتھر کھا لے کوئی آدمی پتھر کھا لے, کھانا پینا جائز ہے, شراب پی لے, سگریٹ پی لے انسان, ہے کہ نہیں, کوئی بھی چیز کرے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ کیا ہے؟ باطل ہے. اسے گناہ کبیرہ ہوگا, پورے روزے سے رکنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ ساتھ اسے کیا ہے؟ اس دن کا روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا. البتہ اس کے اوپر کفارہ ہے کہ نہیں؟ عام طور پر علماء کے نزدیک اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے, البتہ احناف کے نزدیک اسے بھی کفارہ دینا ہوگا 2 مہینے کا روزہ. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جو کھانے اور پینے کے حکم میں ہے, یعنی کھانا اور پینا تو نہیں ہے لیکن کھانے اور پینے کے, مثال کے طور پر گلوکوز چڑھوانا, ہے کہ نہیں, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں, چلو ٹھیک ہے اگرچہ کھانا نہیں کھایا لیکن گلوکوز. تو ہر وہ چیز جو آپ کی غذا بنے, غذا کا بدل بن جاتی ہے, اس چیز سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے چوتھی چیز جس سے روزہ ٹوٹے گا وہ شہوت سے منی کا خروج ہے. شہوت سے منی کا خارج کرنا ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کو جو عادت ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھوں سے منی خارج کرنے کی, ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ انسان کوئی گندی تصویر, گندی فلم دیکھتا رہا اور برابر دیکھ رہا ہے اور اس کی منی شہوت سے خارج ہو گئی. یہ مجرم ہے, نہیں دیکھنا چاہیے. یا میاں بیوی آپس میں ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے, اگرچہ ہم بستری نہیں کیا لیکن منی خارج ہو گئی. ان تمام صورتوں میں اس کا روزہ کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گا. اسے اس دن روزے کی قضا کرنی ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی عمدن قے کر دیتا ہے, عمدن قے کر دیتا ہے, اگر اپنے آپ قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جان بوجھ کر کے, جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, سحری کھائی اور اتنا کھا لیا کہ اب ہضم نہیں ہو رہا ہے, پیٹ بہت گرانی اور گلے کے اندر جلن ہے, تو کیا کرتے ہیں؟ انگلی ڈالے اور قے کر دیا. تو ایسی چیز کیا ہے روزے کو. لیکن انسان کو خود ہی قے آ جائے تو چونکہ اس پر اس کا اختیار نہیں ہے, لہذا وہ نماز اس کا روزہ اس حالت میں نہیں ٹوٹے گا ورنہ ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے بہت سے علماء کے نزدیک یہ مسئلہ مشکل ترین مسائل میں ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ حجامہ کروانا یا جو تبرع بالدم خون دیتے ہیں نا, ٹیسٹ کے لیے تھوڑا سا خون دینا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اتنا خون دینا جس سے انسان جس کا کمزوری آ جایا کرتی ہے, جیسے آدھا لیٹر وغیرہ جسے دیتے ہیں
تبرع بالدم جہاں ہوا کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کسی عورت کو حیض یا نفاس کا خون آ جائے۔ ایک عورت بیچاری دن بھر روزے سے تھی، 5 منٹ باقی تھا سورج ڈوبنے میں کہ اس کو مہینے کا خون آ گیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی، ہے نا۔ تو یہ چیزیں 6 یا 7 چیزیں ہیں جو روزے کو توڑنے والے۔ بتا ایک نقطہ یہاں پر اور سمجھ لیجئے، ان چیزوں کے روزہ توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر 3 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے نیا مسلمان ہوا، مسلمان ہوا، اس نے روزہ رکھا، اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاں میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا، ایسا ہو سکتا ہے نا، تو اس سے اس کا روزہ کیوں؟ اس کو علم ہے نہیں۔ دوسری چیز اسے یاد ہو کہ ہم روزے سے ہیں۔ بسا اوقات انسان بھولے میں کیا لیتا ہے؟ کھا پی لیتا ہے کہ نہیں؟ بھول کر کے کھا پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے، اسے مجبور نہ کیا گیا ہو۔ جیسے بسا اوقات مذاق میں، عام طور اسکول و کالجوں میں یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی روزہ ہے تو زبردستی اس کو پکڑا اور زبردستی اس کو منہ میں کوئی چیز ڈال دی، ایسا ہوتا ہے نا، تو اس سے اس کا روزہ کیوں؟ اس کو اختیار نہیں تھا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ضروری ہے کہ انسان کو یاد ہو کہ ہم روزے سے ہیں، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یاد ہو یا اس کا علم ہو کہ یہ چیز روزہ توڑنے والی ہے، دوسری چیز یاد ہو کہ ہم روزے سے ہیں، اور تیسری چیز اسے مجبور نہ کیا گیا ہو۔ البتہ روزے کے یہ تو واجبی احکام ہیں، کچھ ایسے احکام ہیں جو سنت ہیں لیکن واجب نہیں ہیں۔ بس 5 منٹ میں بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے ساتھیوں، جس بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ سحری کھانا ہے۔ ہمارے یہاں سحری کھانے کے اندر بہت کوتاہی ہے، جبکہ سحری بہت سے لوگ کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ دکان بند کیے، ابھی 2 بجے ہیں اور سحری کا وقت 4 بجے تک ہے، اب 2 گھنٹے جاگنا کیا ہے، لہذا کیا کریں، چلو سحری کھا کر کے سو جاتے، فجر بھی چلی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ ناجائز ہے، لیکن جو اصل سحری ہے یہ اس سحری کے حکمت کے منافی ہے۔ اسی لیے آپ نے سحری کھانے میں تاخیر سے کہا ہے، اور سحری ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے لیے برکت سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ثواب دیتا ہے۔ وہ کیا ثواب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر کیا ہے؟ دعائیں رحمت نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی رہتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان افطار میں جلدی کرے، اور یہ ہمارے یہاں ایک عجیب ہند و پاک میں بدعت، کہتے ہیں سورج ڈوب گیا لیکن 3 منٹ کا کیا ہے؟ احتیاط۔ اسی لیے دیکھیں ایک مسجد یہاں پر اہل حدیث کی ہے، اور بغل میں ایک مسجد کیا ہے؟ دیوبندی حضرات کی ہے، تو یہاں کم سے کم 1.5-2 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے اور یہاں بعد میں ہوتی ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے بعد میں اذان دینا۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ سورج ڈوب رہا ہے، یا آپ کے پاس گھڑی جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، جو کیلنڈر ہے وہ قابل اعتماد ہے، اب اگر آپ کو یہ اطلاع مل جا رہی ہے تو آپ کو افطار فوراً کر دینا، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سنا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ میری امت کی خیریت باقی رہے گی جب تک وہ افطار کرنے میں جلد بازی سے کام لیں گے، تاخیر نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے، افطار سے قبل اور بعد کی دعا ہے۔ افطار ایک ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت آپ سے جو دعا وارد ہے، وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ بھی افطار کے وقت آپ جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول
فرمائے گا۔ اس قسم کے ساتھیوں اور بھی بہت سے احکام ہیں، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اسی پر اپنی بات بند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے تک پہنچائے، اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس مبارک مہینے کی برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اس مبارک مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے آزاد کر کے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں داخل ہونے والا بنا دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔